السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاری، حدیث نمبر 6۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ محترم سامعین و ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مختصر وضاحت مطلوب ہے، مقصود ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ سخاوت کا لفظ اصل میں عام لوگوں کے درمیان صرف مال خرچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن سخاوت کے معنی کیا ہیں؟ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، یعنی جس کے لیے اور جو مناسب ہو وہ دے دینا۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے نزول کے وقت گھر آئے، پریشان اور گھبرائی ہوئی حالت میں، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی، مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ نے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ آپ کی نبوت سے پہلے کی بھی زندگی تھی اور نبوت کے بعد کی زندگی تمام خوبیوں کا مجموعہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، یعنی سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے۔ یہاں پر میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسے نبی کا کردار تھا، امتیوں کو بھی ویسا کردار بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رمضان کی مناسبت سے کیا پیغام ہے؟ آگے صحابی رسول فرماتے ہیں، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ۔ ویسے تو آپ عام زندگی میں سب سے زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ نیکیاں اور بھلائیاں کرنے والے تھے، لیکن رمضان کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ نیکیاں کرنے والے، نیکیوں کے معاملے میں اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ کب؟ حین یلقاہ جبریل، جب کہ جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے، جبرائیل امین آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے۔ ملاقات میں کیا ہوتا تھا؟ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، اور جبرائیل امین رمضان کی ہر رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور قرآن کا دور کرتے تھے۔ اب آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ نیکیاں کرتے تھے۔ ابھی فی الوقت ہم دیکھیں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اور زیادہ اس
رمضان کے مہینے کی لوگ ناقدری کر رہے ہیں، اس کا صحیح استعمال کرنے کی فکر لوگوں کو نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے اس قیمتی اور بہترین وقت کو بلا ضرورت کی چیزوں میں برباد کر دے رہے ہیں، موبائل میں برباد کر دے رہے ہیں، یا چند لوگ بیٹھ کر وہاں پر اپنے وقت کو برباد کر دے رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع دیا، اور آنے والے حالات کیسے ہوں گے، نیکی کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے ہم اس بات کی فکر کریں کہ اپنے اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں، رمضان کی ہر رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے سامنے دور کیا کرتے تھے۔ اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی ہی روایت ہے کہ ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دور فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، صحیح بخاری میں ہی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فرماتی ہیں کہ پیارے نبی نے مجھ سے خاموشی سے ایک بات کہی، اور وہ بات کیا تھی کہ فاطمہ ہر سال میں 1 مرتبہ دور کیا کرتا تھا جبرائیل امین کے سامنے، لیکن اس سال میں نے 2 مرتبہ دور کیا، اس سال جبرائیل نے 2 مرتبہ دور کرایا ہے، اور اس کا اشارہ میرے لیے یہ ہے کہ شاید میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو سال تھا، اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ اس سال ہر سال آپ 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ ہم یہ یاد رکھیں امت محمدیہ کی عمر کتنی ہے۔ پیارے رسول کا فرمان ہے اعمار امتی بین 60 الی 70 واقلهم من يجوز ذلك۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہے، اور بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور دوسری یہ بھی یاد رکھیں بات کہ موت اللہ نے کب ہماری لکھا ہے ہم نہیں جانتے۔ موت کسی کی جوانی دیکھتی، نہ بڑھاپا دیکھتی، نہ کسی کا بچپن دیکھتی۔ جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ نہ آگے بڑھ سکتا نہ پیچھے ہٹ سکتا۔ تو امت کی عمر 60 سے 70 سال تو ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہے یا اس کے بعد ہمیں اور موقع ملے گا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اس رمضان کی قدر کریں۔ اور حدیث کا آخری جملہ جو ہے بڑا قیمتی ہے، فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے معاملے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ، بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ اب سوچئے کہ جس ہوا کے بعد بارش کا نزول ہوتا ہے، وہ بارش جس کے ذریعے سے پھل فروٹ آتے ہیں، جس کے ذریعے سے زمین میں سبزہ اگتا ہے، جس کے ذریعے سے اناج اگتا ہے، ایک زمین میں اگنے والا اناج اور پھل وہ دنیا کے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس بارش کے فائدے سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں کرنے والے تھے، اس سے زیادہ آپ سخی ہوتے تھے۔ اب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہماری زندگی میں کتنی نیکیاں ہیں، ہم گناہ سے کتنے بچ رہے ہیں، ہم اس رمضان کی کتنی قدر کر رہے ہیں، کس قدر ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ کیا اس سال ہمارے قرآن کا ایک دور ہو جائے گا اور ہم نہیں جانتے کہ یہ رمضان ہمارا کون سا رمضان ہے؟ تو ہمیں ہر رمضان جو ہے وہ آخری رمضان سمجھ کر گزارنا چاہیے، اور خاص طور سے وہ لوگ جن کی عمریں 60 یا 70 سے تجاوز کر چکی ہیں، 60 سال سے اوپر جن کی عمریں ہو چکی، وہ خاص طور سے اس رمضان کی زیادہ قدر کریں، اپنے ہر دن کی قدر کریں، اور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کر کے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔